مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ روزے کا ہیلتھ سے کیا تعلق ہے؟ جی، روزے کا ہیلتھ سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ 11 مہینے ہم جو کھاتے ہیں ہمارے ملک میں، خاص طور پر جو کھانے کا پیٹرن ہے، کھانے کا اصول یہ ہے کہ جتنا آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو اتنا آپ کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، وہ کھانا جمع ہوتا رہتا ہے۔ ہوں اب اس کے ساتھ یہ دیکھیں 11 مہینے آپ کے جسم میں وہ کہاں کہاں جمع ہو رہا ہے، جگر میں جمع ہو رہا ہے، اس سے فیٹی لیور پیدا ہو رہا ہے، ہوں پیٹ میں اگر جمع ہو رہا ہے تو وہ اس سے پیٹ کا سائز بڑھ رہا ہے، اور ہمارے ملک میں سینٹرل اوبیسٹی بہت زیادہ ہے۔ ہوں پھر خون کی نالیوں میں جمع ہو رہا ہے، پھر جسم کے اور مختلف حصوں میں جمع ہو رہا ہے۔ ہوں اب یہ جو سارا جمع ہو رہا ہے نا، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں 1 مہینہ تو وہ ایک ریورس پروسیجر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جہاں بھی کوئی چیز موو کر رہی ہے تو وہاں کوئی ٹاکسک مٹیریل بھی جمع ہوتے ہیں۔ روزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جسم جو ہے اس کی قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈپازٹس آپ کے جسم میں مختلف جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ وہاں سے واش آؤٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوں تو ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ آپ روزے رکھ کے اپنے جسم کی اوور ہالنگ کر رہے ہیں۔ ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ جو 11 مہینے ہم نے کھایا ہے وہ 1 مہینہ اگر ہم فاسٹنگ میں جاتے ہیں تو ہم اپنے باڈی کے سارے آرگنس کو ایک دفعہ نیٹ اینڈ کلین کر جی دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو مجھے یہ بتائیں روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ انسانی جسم کو کیا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا؟ انسانی جسم میں اگر ہم غور کریں کہ ہماری شخصیت کے 3 حصے ہیں، ایک ہمارا روحانی ہے۔ روحانی لحاظ سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہوں اور روزے کے بارے میں اللہ کا ویسے بھی حکم ہے کہ یہ میرے اور روزہ دار کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ہوں تو اب دیکھیں نا، تعلق کی اس کی سب سے بڑی ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ ایک شخص جس نے روزہ رکھا ہے، وہ اگر کسی جگہ پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، تب بھی وہ نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اس تعلق کی وجہ سے وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ تو جب پورا مہینہ وہ اس تعلق کو نبھاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ روزے میں ایک قوت برداشت کا جو ہے نا، آپ کا وہ جو ایک ایبلٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ روزے میں احساس ہوتا ہے، جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف سے یہ ایک اپنے اندر خود بخود ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے ان لوگوں کا بھی سوچیں جن کو بھوک اور پیاس جو ہے وہ روٹین میں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں اس وقت 25 کروڑ میں سے 6 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بلو پاورٹی لائن ہے، جن کو کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ایک چیز کو آپ پریکٹیکلی دیکھیں، ساری دنیا میں بلکہ رمضان میں یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، خاص طور پر اسپیشلی کھانے پینے کی۔ اور وہ جو لوگ عام حالات میں کسی غریب سے شاید بات کرنا بھی پسند نہ کریں، لیکن رمضان میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کو جا جا کے دیتے ہیں، بلا کے ان کو افطاری کراتے ہیں، سحری کراتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا، یہ صرف اس کی ذات تک نہیں بلکہ پورے معاشرے میں اس کے اثرات، اچھے اثرات آتے ہیں۔ سعودی عرب میں میں نے خود دیکھا ہے، منتیں کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ پورے عرب کنٹریز میں دیکھ لیں یا مسلم جہاں جہاں بھی ہوں گے، تو یہ ایک اتنی اچھی روایت ہے انسانیت کے لحاظ سے کہ روزوں میں اخلاق جو ہے وہ آپ کا اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا باقی نوع انسانی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ ذہنی طور پر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کا ذہن جو ہے روزے کے دوران ایک لحاظ سے ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کی ایبلٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ کی قوت ارادی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ کافی چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کی ول پاور بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ول پاور ہوگی تو وہ پورا روزہ نبھائے گا۔ تو یہ ذہنی لحاظ سے بھی آپ کی سمجھ لیں ٹریننگ ہو رہی ہے، روحانی لحاظ سے بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور آپ کی جسمانی لحاظ سے بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، جو ابھی ہم نے بات کی کہ اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہے، بہت سی بیماریوں میں اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور وہ اس ٹریننگ کا فائدہ ہے کہ اگر وہ اسی ٹریننگ کو کنٹینیو کر لے تو بہت سی بیماریوں سے وہ ہمیشہ کے لیے نجات بھی پا سکتے ہیں۔
سو جیسے آپ نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے ہم بہت ساری بیماریوں سے نجات بھی پا لیتے ہیں، کیا رمضان میں ہم کوئی ایسی پریکٹسز کریں کہ جس کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں؟ روزہ رکھنے کا جو اسلام کا اصول ہے اس کو ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا حکم ہے۔ اب اسلام کا اصول کیا ہے؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے، چاہے سحری ہے چاہے افطاری ہے، تو اس میں میدے کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصے میں ٹھوس چیزیں، یعنی کہ آپ جو بھی روٹی کھا رہے ہیں یا سالن کھا رہے ہیں، ایک حصے میں پانی یا لیکوڈ کوئی چیز لے لیں، اور ایک حصہ آپ خالی چھوڑیں تاکہ آپ کا معدہ حرکت کر سکے۔ آپ اس کی ذرا خوبصورتی ذرا غور کریں کہ آج آ کے سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے کہ معدہ جو ہے وہ جب ہضم کرتا ہے غذا کو تو وہ اس طرح اس کی حرکت ہوتی ہے۔ اب اگر سوچیں کہ اگر ہم پورا کا پورا معدہ بھر لیں گے تو وہ تو حرکت کر ہی نہیں سکے گا، لیکن اسلام میں یہ چیز بہت پہلے بتا دی کہ نہیں، اس میں کچھ جگہ 1/3 خالی رکھو تاکہ وہ حرکت کر سکے۔ تو وہ 1/3 اگر ہم خالی رکھیں گے تو پھر اس سے آپ کی صحت کے اوپر اچھے اثرات آتے ہیں۔ لیکن اب جو آپ نے بات کی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمضان میں اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ سحری میں بھی اوور ایٹنگ ہو رہی ہے، افطاری میں بھی اوور ایٹنگ ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بار بار کھایا جاتا ہے، یعنی کہ میں نے خود دیکھا ہے، آپ ہوٹلوں میں دیکھ لیں، کسی جگہ دیکھ لیں، پہلے افطاری ہوتی ہے، افطاری کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں اس کے بعد وہ جب تراویحیں پڑھنے جاتے ہیں، تراویحیں پڑھ کے واپس آ کے پھر کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو ہم اوور ایٹنگ نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل ایٹنگ۔ تو یہ جو ملٹیپل ایٹنگ ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یعنی کہ آپ نے جو رمضان کا فائدہ لینا ہے وہ رمضان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے اپنے مریضوں میں اکثر دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں نہ صرف بیمار ہوتے ہیں بلکہ رمضان کے آخر میں بجائے یہ کہ ان کا وزن کم ہو، رمضان کے آخر میں ان کا وزن بڑھ گیا ہو۔